ہم سب جو ہے وہ ایک امام سے محروم ہیں، کوئی نہیں ہے جو ہماری امامت کرے، جو ہمارا رہبر و رہنما ہو، جو امت مسلمہ کو روشنی کا راستہ دکھائے، جو امت مسلمہ کو ایک ایسا راستہ دکھائے جو عزت و توقیر کا راستہ ہو۔ یاد رکھیے کہ حق، پھر میں کہوں گا، حق حق ہے چاہے وہ مغلوب ہے چاہے وہ غالب ہے، باطل باطل ہے چاہے وہ مغلوب ہے چاہے وہ غالب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل حق کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق۔ سرکار نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، سرکار نے فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ یقاتلون علی ابواب دمشق، دمشق کے دروازے پر قتال کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، وما حولہ، اور اس کے ارد گرد، دمشق اور اس کے ارد گرد آپ کو جہاد کرتا ہوا نظر آئے گا، وعلی ابواب بیت المقدس، اور بیت المقدس کے دروازے پر آپ کو جہاد کرتا ہوا نظر آئے گا، وما حولہ، اور بیت المقدس کے ارد گرد آپ کو جہاد کرتا ہوا نظر آئے گا، لا یضرہم خذلان من خذلہم، کوئی اسے رسوا نہیں کر سکے گا جو اسے رسوا کرنا چاہتا ہے، کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کر سکے گا، رسوا کرنے والے خود رسوا ہوں گے، انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکے گا۔ یہ میرے نبی کا، نبی برحق کا، نبی صادق کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ میں دمشق شام کے دروازے پر اور شام کے ارد گرد، فلسطین کے دروازے پر اور فلسطین کے ارد گرد بیت المقدس قتال کرے گا، جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، اور وہ جو بھی اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہے گا وہ خود تو ہو جائے گا، لیکن وہ گروہ جو ہے وہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ ظاہرین علی الحق ان تقوم الساعۃ، سرکار نے فرمایا وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ گروہ ہمیشہ اہل حق کا وہ نمبردار ہوگا، علم بردار ہوگا، قائد ہوگا اہل حق کا، وہ جہاں تک کہ وہ قیامت آ جائے گی۔ امام حسمی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور تمام رجال اس کے جو ہے وہ ثقات رجال ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر رہے گا، ہمیشہ رہے گا، لا یضرہم من خذلہم، جو انہیں نقصان پہنچانا چاہے گا وہ کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی وہ اسی حق پر ہی ڈٹے رہیں گے۔ یہ مخبر صادق کی خبریں ہیں، یہ کسی عام انسان کی نہیں ہے، کسی لیڈر کی نہیں ہے، کسی سیاسی یا مذہبی رہنما کی باتیں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ذی شان ہے۔ اس لیے ہمیں اہل حق کا طرفدار ہونا ہے، اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہم حق پر رہنا چاہتے ہیں تو اہل حق اور اہل باطل دو کھل کر سامنے آ گئے، یاد رکھیے بالکل کیٹیگوریکلی دونوں واضح ہو گئے ہیں۔ ایک طرف فلسطین ہے جو اہل حق کا نمائندہ ہے، فلسطینی ہیں جو اہل حق کے نمائندے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کھڑا ہے جو اہل باطل کا نمائندہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ اہل باطل جب اس پر اٹیک ہوا تو سب کے سب اس کو تھپکیاں دینے کے لیے آ گئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں،
ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہاری جو ہے وہ ہر لحاظ سے مدد کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر امریکہ کے اس فارن منسٹر نے اسے کہا کہ میں یہاں پہ کس لیے آیا ہوں؟ اس لیے نہیں آیا کہ میں امریکہ کا وزیر خارجہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میری ماں بھی یہودیہ ہے، میرا باپ بھی یہودی ہے، آپ بھی یہودی ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، میں یہودیت کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم تو خاموش ہیں، ہم تو خاموش ہیں، بلکہ ہمارے مذہبی رہنما بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، بالکل رکھا جائے، لیکن فلسطینیوں کو بھی انسان سمجھا جائے۔